الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور ارادہ، اللہ کے علم اور اس کے ارادے، مشیت، اس کی مرضی کے بارے میں اب بتا رہے ہیں کہ عقیدہ کوئی چیز اللہ کے علم جو ہے باہر نہیں، چاہے وہ موجود ہو یا معلوم ہو، یعنی اگر موجود ہو یا غیب ہو ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ایسا علم غیب ہے کہ دنیا تو کیا، تمام عالم الغیب کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یا محال ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کلی یعنی مکمل ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یا جزئی ہو یعنی آدھا ہو، نصف ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سب کو جو ہے ازل میں جانتا تھا، یعنی پہلے سے، بہت پہلے سے، ہمیشہ سے جو ہے ازل میں جانتا تھا، اور اب بھی جانتا ہے، اور ابد تک یعنی ہمیشہ تک جانے گا۔ ٹھیک ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا ہے، اس کا علم جو ہے چیزوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے، چیزیں اگرچہ بدلتی ہیں لیکن اس کا علم موجود ہے، بدلتا نہیں ہے۔ دلوں کے خطروں، دلوں میں جو وسوسات پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جو سوچ آتی ہے، جو فکر آتی ہے، دل میں جو سوچا جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی اس کے علم کا کوئی اختتام نہیں، کوئی ختم ہونے کا محل مقام نہیں، اس کے علم کی کوئی بھی انتہا نہیں۔ آگے ایک اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کی مرضی اور ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جس چیز کو نہ چاہے تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس چیز کا ارادہ نہ کرے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور جس کا ارادہ کر لے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اس کی خاص صفت ہے کہ وہ جو ہے اچھائی پر خوش ہوتا ہے اور برائی پر ناراض ہوتا ہے۔ اب اس کی قدرت کے بارے میں کہ بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت، اس کی قدرت کا کیا معاملہ ہے، جیسا کہ خود رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ممکنہ چیز پر قادر ہے۔ اب اس کی تصریح یہ بتا رہے ہیں کہ عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال جو ہے وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو محال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ممکن چیز قادر ہے، تو اب اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے گالی بھی دے سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کیا ہیں؟ محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ممکن چیز پر، یعنی جو صفات الہیہ اور ذات الہیہ کے تعلق سے جو ممکنہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان چیزوں پر ہے، نہ کہ محال چیزوں پر جو اس کے لیے محال ہے، جیسے گالی دینا یا چوری کرنا یا اسی طرح کی اور جو ہے برائی، یہ اس کے لیے، اس کی قدرت کے لیے جو ہے بالکل محال ہے۔ کیا ہے؟ محال ہے۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ تو اگرچہ کوئی محال پر جو ہے اس کی قدرت کو مانے، جیسے یہ بھی کہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے تو وہ گالی بھی دے سکتا ہے، تو اگر اس چیز پر یقین رکھے، قدرت مانے، تو اس نے گویا کہ الوہیت کا انکار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھے انکار کر دیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بددین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ خیر و شر یعنی بہتر اور برائی، کفر اور ایمان، طاعت اور عصیان۔ کفر یہ کافر، ایمان مسلمان کی علامت، طاعت یعنی فرما برداری، اور عصیان نافرمانی اللہ ہی کی تقدیر اور تخلیق سے ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان، یہ اللہ نے جو ہے تقدیر ہمیں دی ہے، اور اسی نے جو ہے اس کی تخلیق کی ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو۔ عقیدہ، روزی حقیقتاً جو ہے روزی پہنچانے والا وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً جو ہے
وہی روزی کا مالک ہے اور وہی روزی دیتا ہے، وہی روزی پہنچاتا ہے. جو فرشتہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سبحان اللہ.